مقدمہ کیوں بنایا گیا؟ کیا ایک سیاسی جماعت جس کو انہوں نے میرے بینک اکاؤنٹ چیک کیے، پھر یہ چیک کیا کہ کہیں میرا کوئی غلط کام میں اگر میں ملوث تو نہیں ہوں. جب اینکر بھی تو ایک باپ ہوتا ہے نا، صحافی بھی ایک والد ہوتا ہے نا. ظاہر ہے آپ نے ایک کام نہیں کیا اور اگر آپ پر اس طرح کے غلط الزام لگ رہا ہے تو وہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. جس کی اجازت اس کا آئین دیتا ہے، جس کی اجازت قانون دیتا ہے، جس کی اجازت میڈیا دیتا ہے، جس کی اجازت پیمرا لاز دیتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. اینکر اپنی بیٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے رو پڑے، ان کو دھمکیاں دی گئیں. دھمکیاں کیوں دی گئیں اور دھمکیوں کے بعد کیا ہوا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کامنٹ شامل کر لیں. اور آج ناظرین کو یہ بتاتے چلیں، جو پاک بھارت میچ کھیلا جا رہا ہے احمد آباد کرکٹ اسٹیڈیم انڈیا میں، وہ دنیا کرکٹ کی 250 سالہ تاریخ کا اب سے سب سے بڑا کراؤڈ ہوگا جو کہ یہ میچ دیکھے گا. 1,30,000 لوگ اس میچ سے لطف اندوز ہوں گے اور کروڑوں شائقین کرکٹ بلکہ اربوں شائقین کرکٹ وہ میچ گھروں پر بھی دیکھیں گے. تو یہ ناظرین کے لیے، اور پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں ہے جس نے بھارت کے خلاف انٹرنیشنل میچ کھیلا ہو موجودہ ٹیم میں سے بھارت میں. صحیح بات کریں گے، کامنٹس شامل کرتے ہیں. نغمہ رحمان صاحبہ لکھتی ہیں کہ شہباز شریف کے علاوہ ان کے پاس ایک آپشن مریم نواز بھی تو ہے، اور کیا خبر یہ سب کچھ اسی لیے ہی کیا جا رہا ہو. نجمہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بات کہ مریم نواز بھی ایک آپشن ہے. مریم نواز نے ہی کہا تھا نا کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، تو وہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کس انداز سے توڑا گیا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی الوداعی اسپیچ پارلیمنٹ میں یہ کہہ کر کی کہ میں نے اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی. پھر سب نے دیکھا کہ کس انداز سے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر لوگوں پر، اور شہباز صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں نے ہمارے دور میں کسی صحافی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی غلطی ہم نے نہیں کی ہے صحافیوں کے حوالے سے. لیکن سب نے دیکھا کہ عمران ریاض صاحب 5 مہینے لاپتہ ہونے کے بعد اپنے گھر آئے، اور بہت سارے صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب نے دیکھا. اشفاق احمد صاحب نے لکھا کہ پاکستان میں تو یہ تمام حرکتیں پیپلز پارٹی اور بہت سی پارٹیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن کیا نتائج حاصل کرتے ہوئے اب پی ٹی آئی کے ساتھ ماضی کی حرکتوں کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس دوران، جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار سے ان کو ہٹایا گیا، عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی. خان صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت کو کیسے گرایا گیا. سائفر آیا اور اس کے بعد سب نے دیکھا جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا گیا. پہلے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ روپوش ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ غیر قانونی طور پر گرفتار ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کسی ٹاک شو میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر زندہ ہو گیا ہے. اور اب ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ہم پہلے غلط تھے. ہم نے یہ بھی کہا تھا تو وہ غلط تھا کہ 9 مئی کو ہم نے پرامن مظاہرہ کیا تھا، خان صاحب نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، یہ صداقت عباسی صاحب نے کہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں غلط تھا، میں اب ٹھیک ہونے آ رہا ہوں. اور غلط تھا یا اب غلط؟ پہلے اب تو غلط نہیں ہے نا. اب تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، اب تو وہ پاک ہو گئے، پوتر ہو گئے، اب تو ان کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے. اور وہی صداقت عباسی صاحب جن کے پچھلے ٹویٹس آپ دیکھیں، اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب کے پچھلے ٹویٹس جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اغوا کر کے یا غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے یا تشدد کر کے کوئی بھی سیاسی بیان لینا یا سیاسی وابستگی اس کی چھڑوانا یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اس کو کوئی نہ مانے. اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما آئے اور یکے بعد دیگرے انہوں نے قرآن پر حلف لیا اور سب کو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی دوسرا ان سے پارٹی چھڑوائے گا تو یہ نہیں ہوگا. یہ سب نے دیکھا نا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو یا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں یا کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جو تشدد پر اکسائے یا بد امنی پر اکسائے. تو یہ بھی سب نے دیکھا.
اینکر کی بات کرتے ہیں. جی اینکر ہیں رانا محمد عظیم صاحب. رانا عظیم کا تعلق 92 نیوز سے ہے اور یہ مسلم لیگ نواز کے خلاف تنقید کرتے ہیں, موجودہ نگراں حکومت کے خلاف تنقید کرتے ہیں, اور تنقید ظاہر ہے صحافی کا ایک حق ہے, اینکر کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ ادب اور وہ حدود و قیود کے دائرے کے اندر رہ کر وہ تنقید کرے جو کہ جس کی اجازت اس کا آئین دیتا ہے, جس کی اجازت قانون دیتا ہے, جس کی اجازت میڈیا دیتا ہے, جس کی اجازت پیمرا لاز دیتے ہیں. تو اس دائرے کے اندر اگر کوئی تنقید آپ پر کر رہا ہے اور وہ تنقید آپ پر ناگوار گزر رہی ہے اور آپ نالاں ہو رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو پھر آپ اس پر مقدمہ بنانے کے لیے وجوہات تلاش کرتے ہیں. دیکھیں وجوہات تلاشی جاتی ہیں یا پھر وجوہات گھڑ لی جاتی ہیں کہ یہ مقدمہ ہم نے بنانا ہے اور مقدمہ بنا دیا جاتا ہے سیاسی بنیادوں پر. جس انداز سے اس نگراں حکومت نے جس کو نون لیگ کی بی ٹیم کہا جاتا ہے, ہمیشہ کی طرح بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. رانا محمد عظیم پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے میٹر ٹیمپر کیا اور جس بنیاد پر ان کو اتنا فائن کیا جاتا ہے, دس از ناٹ فائن. یہ بھی دیکھنا ہے کہ مقدمہ کیوں بنایا گیا. کیا ایک سیاسی جماعت جس کو رانا عظیم صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے, پاکستان میں لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں, پاکستان میں انتخابات کی تاخیر کی سب سے بڑی وجہ, پاکستان میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ, پاکستان میں اس وقت مایوسی کی سب سے بڑی وجہ اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو رانا عظیم صاحب اپنی رائے دیتے ہیں, اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں, اپنی خبر پیش کرتے ہیں فیکٹس کے ساتھ, اسٹیٹس کے ساتھ, فگرز کے ساتھ. تو اس کو کس انداز سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ ان پر میٹر چوری کا مقدمہ بجلی چوری کا مقدمہ بنا دیتے ہیں. عظیم صاحب نے کہا نا کہ پہلے انہوں نے میرے بینک اکاؤنٹ چیک کیے, پھر یہ چیک کیا کہ کہیں میرا کوئی غلط کام میں اگر میں ملوث تو نہیں ہوں. جب ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر ان لوگوں نے مجھ پر بجلی چوری کا مقدمہ بنا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں سب سے دیکھنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدمہ آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ اتنی چوری کی ہے اور یہ آپ کو ایسے پتہ لگا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میٹر ٹیمپر ہوا ہے, کس نے کیا؟ رانا محمد عظیم نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے الزامات کے مطابق, تو آپ کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے رانا عظیم صاحب نے میٹر چوری کیا. میں کہ کوئی اس کا وکیل نہیں ہوں, لیکن یہ بات تو سب کے سامنے آنی چاہیے نا. اگر کوئی اینکر ہے, کوئی بھی ہے, کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے, تو وہ اس کے اوپر جو بھی کیس ہے وہ عدالتوں میں چلنا چاہیے. عظیم صاحب نے کہا کہ میں تو خانہ کعبہ پر جا کر بھی حلف اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے بجلی چوری نہیں کی. اب یہ لوگ قرآن پاک پر جو ہے نا حلف اٹھا کر کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے تو میں 1,20,000 کیا 20 لاکھ بھی جرمانہ دینے کو تیار ہوں. دیکھیں جب کوئی شخص اس انداز سے, اس شدت کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ, اتنے تیقن کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو سوائے اس کے کہ اس کی بات پر یقین کیا جائے کوئی دوسرا آپشن رہ نہیں جاتا. یا تو پھر انہوں نے تو کہا ہے نا, اپنے آپ کو قانون کے حوالے تو کر دیا ہے نا کہ آپ ثابت کریں, اس کے بعد جتنا فائن ہے, جتنا بنتا ہے, یہ ثابت ہو جائے کہ یہ چوری رانا محمد عظیم صاحب نے کی ہے. میں ہائی کورٹ جاؤں گا, میرے پاس تمام ثبوت ہیں کہ میں نے نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر ایک اینکر بھی تو ایک باپ ہوتا ہے نا, صحافی بھی ایک والد ہوتا ہے نا, اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں, اس کے ایموشنز, اس کی فیلنگز اپنے جڑے لوگوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ جڑا ہوتا ہے, سینٹیمنٹس, جذبات. تو وہ سینٹی ہو گئے جب ان سے یہ بات کہی گئی ان کی بیٹی کی جانب سے. ان کی بیٹی نے ایگزیکٹلی جو بات کہی کہ بابا مجھے لوگ یہ بتا رہے ہیں, بلکہ اسکول میں جو طلباء, بلکہ جو ان کی سہیلیاں ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ کے والد پر مقدمہ درج ہو گیا ہے, اور وہ مقدمہ بجلی چوری کا مقدمہ, یہاں تک کہ اسکول تک یہ بات پہنچ گئی. اور رانا عظیم صاحب نے کہا کہ اس وقت مجھے رونا آ گیا کہ جب میری بیٹی نے مجھے آ کر یہ کہا. ظاہر ہے آپ نے ایک کام نہیں کیا, اور اگر آپ پر اس طرح کے غلط الزام لگ رہا ہے تو وہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی زبان کاٹ دیں گے, اگر آپ ان کو بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. رانا عظیم صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا.
اور ان کی کھینچ لو زباں ان کا گھونٹ دو گلا. حبیب جالب صاحب کیا کہیے. رانا عظیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس کے کہنے پہ یہ سب کروایا جا رہا ہے, میرے پاس اس بات کے بھی ثبوت ہے. تو رانا عظیم صاحب باخبر صحافی ہیں, اینکر ہیں, ان تک یہ معلومات, یہ خبریں اور سب سے زیادہ معتبر حوالوں کے ساتھ اور مصدقہ حوالوں کے ساتھ ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کو یہ بات بتائی کہ اس وقت کی نگراں حکومت جس کا صرف یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوتا ہے, صرف یہ مینڈیٹ ہوتا ہے. اور وہ نگراں حکومت آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز سے تشدد کر رہی ہے, ٹوٹ پڑی ہے ان مظاہرین پر جو کہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, اساتذہ ہیں وہ, ان پر ٹوٹ پڑی ہے. اس کے بعد پورے پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہے, جس بات پر سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایک چیز کا اعلان ہونا چاہیے, وہ ہے انتخابات. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ ایک جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کو انتخابات میں اپنی جو پولیٹیکل کیمپین ہے, الیکشن کیمپین, وہ چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جلسہ کی اور ریلی کی اس کی اجازت بھی نہیں ہے. اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم کی کرسی پر فائز تھے, تو شہباز شریف صاحب نے جلسے کیے اور الیکشن کیمپین کے اعلان سے پہلے ہی انہوں نے جلسے شروع کر دیے تھے. یہ سب دیکھا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا سب سے فارغ ترین جلسہ ہم نے دیکھا پتلی گلی میں, وہ بھی دکھایا گیا نا, اس کی بھی اجازت دی گئی. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا ایک اور جلسہ ٹھوکر نیاز بیگ پر جس انداز سے ٹھکرایا گیا, وہ بھی ہم نے دیکھا. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے جتنی بھی کارنر میٹنگز, پھر ان کو یہ کہا گیا کہ صاحب یہ جلسہ نہیں ہے, یہ ہماری کارنر میٹنگ تھی, اس کو یہ نہیں کہا جائے. یہ صدیق جان صاحب نے یہ بات بتائی مریم نواز کے اس گلی والے جلسے کے بارے میں. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہاں تک کہ عدالتوں کے کہنے کے باوجود بھی جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل نے یہ سوال کیا تھا نا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی پر جلسے کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ کسی بھی دوسری جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق اس جگہ پر تشدد کا اور اس جگہ پر انتشار کا خدشہ ہے. تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف سے منسوب نہیں ہے, وہ تو دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اپلائی ہوگا نا. تو آپ نے اجازت نہیں دینی تو سب کو نہ دیں. ورنہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ اجازت نہیں دیتے, پورے پنجاب میں متبادل جگہ بھی فراہم نہیں کرتے, تو آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جائے گی. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.